ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت امپورٹنٹ اور توجہ کے حامل موضوع ہے ہمارا۔ آپ نے جو پوسٹ دیکھا ہوگا تو کرم حبیبی تعالیٰ کے کرم سے آپ اس کو اچھی طرح سے آپ جان چکے ہوں گے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عرس کے تعلق سے ہے۔ اور جو آج کل دیوبندی وہابی طبقے کے لوگ اور فرقے کے لوگ جو اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرس گاگر چادر اور جو ہے سما کا جو ہے اہتمام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، عرس کرنا وغیرہ یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں جو ہے مجھے اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہل علم ہے اس کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور انہوں نے پڑھا بھی ہے، اور انہوں نے جو ہے تاثرات کے ذریعے یا خطبات کی جو کسی جو ہے دیوبندی اور کے مفتی کی اس نے خطاب کیا، اس میں سنا ہوگا، نیٹ پہ ہزاروں کلپ موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ کسی کو جو ہے اس پہ زیادہ جو ہے یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جو عرس کو یہ حرام کہتے ہیں، عرس کو حرام کہتے ہیں کہ عرس کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا سب حرام ہے۔ خیر، یہ تو بات ہے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے ماتحتی کرتے ہیں، اور کوئی ہم لوگ کا یہ نیا طریقہ نہیں ہے، البتہ یہ سلف صالحین کا طریقہ کار تھا جو وہ عرس کیا کرتے تھے۔ تو ہم آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہ پیش کریں گے کہ جو دیوبندی مولوی اعتراض کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں لکھا ہے عرس کے بارے میں۔ تو عرس کے بارے میں جو ہے رشید احمد گنگوئی نے جا بجا ہر جگہ پہ اس کو ناجائز اور بدعت کہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات اس نے بکے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بہتان جو ہے اہل سنت والجماعت پر لگائے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ اور بھی اگر کتابوں کو جاننا ہو تو ان کی جو ہے اور بھی کتابیں اٹھا لیں، مگر میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں ایک ہی کتاب پر، اور اسی کو لے کے چلتا ہوں، اور اسی کا جو ہے جواب میں دینا چاہتا ہوں بحمدہ تعالیٰ و کرم حبیبی تعالیٰ کے کرم سے۔ تو میں دیوبندیوں کو سب سے زیادہ بری موت ان کے اکابری کے گھر سے مل جاتی ہے۔ دیوبندیوں کو سب سے زیادہ آسان ہے ان کو جو ہے دھرا شاہی کرنا، سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ ان کے جو ہے بڑے بڑے ملاؤں نے حق بیانی کر دی ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دوں گا، ابھی آپ نے ابو بکر غازی پوری کا حوالہ دیکھا ہوگا اور ملفوظات زکریہ دیکھا ہوگا آپ نے دیگر۔ میں آپ کو ایک کتاب اور پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سامنے آپ کی ایک کتاب ہے، مسلک دیوبند، کسی فرقے کا نام نہیں، اتباع سنت کا نام ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، یہ دارالعلوم کراچی سے کتاب چھپی ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 49۔ نیچے کے سطر میں لکھا ہے، جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پہ نہ چلے وہ مسلکی دیوبند سے ہٹا ہوا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں مسلکی اعلیٰ حضرت، مسلکی اعلیٰ حضرت، بڑا برا لگتا ہے ان لوگوں کو، اور یہاں پہ دیکھا ہے کہ مسلکی دیوبند سے ہٹا ہوا ہے۔ آج بھی اپنے آپ کو مسلک بول رہے ہیں نا، سنیوں کو ان کو ہر چیزیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے نا، سنیوں سے لیتے ہیں، نعت ہو، تقریر ہو، نظامت کا طریقہ ہو، اور اشعار ہوں، اور جو ہے نعت خوانی کے ترنم آواز، سب سنیوں سے اخذ کرتے ہیں۔ ابھی تک تو کودتے تھے کہ یہ مسلکی اعلیٰ حضرت، مسلکی اعلیٰ حضرت، یہ کون مسلک آ گیا، یہ کون مسلک آ گیا، واویلا مچاتے ہیں۔ آج دیوبندی نے خود ان کے دھجے اڑا کے رکھ دی، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ خیر، کہتے جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ ہٹا ہے مسلک دیوبند سے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے میں آپ کو اب آگے حوالہ دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب اس کو حوالہ آپ لیں اور اس کو جو ہے آپ نوٹ کرتے رہیں۔ اب عرس کے بارے میں جو یہ کہہ رہے تھے ناجائز ہے، حرام ہے وغیرہ وغیرہ، اب میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں آپ۔ اب اسکرین پر کتاب ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کتاب ہے حکایات اولیاء، لکھنے والے اس کے ہیں اشرف علی تھانوی۔ کیونکہ میں ایک دو کتاب کا ریفرنس نہیں دیتا ہوں، بحمدہ دلائل سے بات کرتا ہوں۔ جب میرے 3 4 5 دلائل ہی ہوتے ہیں، تبھی میں جو ہے ویڈیو کو بناتا ہوں۔
تو بحمدہ تعالیٰ یہ دیکھیے یہ حکایت ولیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 39 ہے اور اس کی جو حکایت نمبر 29 ہے۔ اس میں فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا معمول تھا کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم صاحب کی مزارت پر سال بھر میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے اور آپ کے متعلقین آپ کے ساتھ جاتے اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے، فاتحہ کے بعد قرآن شریف اور مثنوی کا واعظ فرماتے، واعظ کے بعد چنے یا الائچی دانے یا اور کچھ پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے سال بھر میں جاتے تھے اور فاتحہ کرواتے تھے، مثنوی کا واعظ ہوتا تھا، مثنوی شریف پڑھی جاتی ہے تو چنا الائچی کے اوپر فاتحہ پڑھی جاتی تھی، اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ بزرگوں کا معمول تھا۔ اب یہاں پہ وہاں بھی دیکھیں گے کہ ارے یہاں پہ تو عرس کہیں نہیں لکھا ہے۔ آئیے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ثابت فرما دیتا ہوں کہ جو ہے آپ کہاں جایا کرتے تھے۔ اب وہابی کے پیٹ میں درد ہوگا کہ یہاں تو عرس کا مطلب نہیں ہے، وہاں سال بھر میں ایک بار جایا کرتے تھے۔ میں اب دکھاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحب۔ اب یہ دیکھیے یہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہے، یہاں پہ فرمایا کہ جو ہے فرمایا کہ بیک عرس میں برادر مولوی عبدالقادر صاحب کے عرس میں شریف یعنی فاتحہ وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ اپنے والد ماجد اور دادا صاحب کو وغیرہ کی قبر پر میرا بزرگوں خاندان اور میرے پیر بھی ہوتے تھے اور 11 قرآن و فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک خوش آواز میں کچھ مثنوی مولانا روم پڑھی جاتی تھی۔ عرس میں شریک ہوتے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور آپ کے جو ہے دادا صاحب آپ کے پیر و مرشد بھی ہوتے تھے، عرس میں جاتے تھے، وہاں شریک ہوتے تھے اور وہاں فاتحہ خوانی اور مثنوی کا واعظ ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ عرس میں جایا کرتے تھے، عرس کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں عرس میں جو ہے عرس میں کرنا یہ کہاں ثابت ہے؟ کسی نے کیا؟ ان کے گھر سے ثابت ہے۔ اور یہی نہیں، میں خود جو ہے ان کے بڑے ملا حکیم الامت سے جو ہے کتاب سے ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ جو ان کی جو کتاب ہے مولانا حکیم الامت کی، ان کے مولوی کی، اس کا نام ہے حدیث خیر الانام اشرف الکلام۔ یہ جو ہے علامہ اشرف علی تھانوی ان کے مولوی کی ہے، صفحہ نمبر 60 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ عرس کا مفہوم فرمایا کہ عرس کے معنی لغت میں شادی کے ہیں اور حاصل شادی کا یہ محبوب کا محبوب سے اصول ہوتا ہے۔ پس چونکہ جو موت اور ان کی جو حضرات کے لیے اصول محبوب ہے، اس لیے ان کے بزرگوں کے جو یوم وصال کو یوم عرس کہا جاتا ہے۔ یوم وصال کو جس دن ان کا جو ہے وصال ہوتا ہے، ان کو یوم وصال کو یوم عرس کہا جاتا ہے، عرس کیا جاتا ہے۔ تو اشرف علی تھانوی بھی اس کے جواز کا قائل ہے۔ اپنی کتاب میں لکھ دیا، مگر ان کے ملاؤں نے تعصب کے مارے، بزرگوں سے بغض کے مارے اور ہر جگہ انہوں نے اشعار لکھے تو اس میں گستاخی انبیاء کی نبی کی شان لکھی تو اس میں انبیاء کی گستاخی کی، اولیاء کی شان لکھی تو ان کو کمتر، اپنے مولویوں کو بڑتل بالا تر بنایا۔ تو ان لوگوں کا پرانا ہٹ کنڈا تھا، اپنے مولوی کے لیے وہی صفت وہی وسعت ماننا جائز اور جو ہے گایتے درجے کی محبت اور وہی بزرگوں کے لیے ماننا حرام بدعت کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں سے نہیں ثابت ہے۔ اور وہی اپنے بڑے بڑے ملاؤں کے لیے ماننا عین ایمان ہو جاتا ہے۔ اگر وہی بات غوث اعظم کے لیے مانی جائے تو ناجائز و حرام، غریب نواز کے لیے مانی جاتی ہے، ان کی مزار پہ جانا ہر ناجائز و حرام۔ ان کے مولویوں کی جو ہے قبر سے جو ہے مٹی بھی جو ہے لے جاؤ تو وہ بھی شفا ہوتی ہے، ان کی کرامت ہوتی ہے۔ نہ جانے کیسی جو ہے جسد انصری کے ساتھ آ رہے ہیں، جو ہے مٹھائی بانٹنے آ رہے ہیں، سب ساری صفتیں پیدا ہو جاتی ہے، وہی اولیاء کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اشرف علی تھانوی بھی لکھتا ہے۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ 1 اور 2 1 3 حوالے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کے خدمت میں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ اشرف علی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 110 ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں پس عمر مروجہ یعنی کہ اموات کے فاتحہ، عرس اور تدبیر نیاز کرنا اور اقتدام کی خوبی میں کچھ حرج نہیں، کچھ و شبہ نہیں۔ یہ خود جو ہے عرس کے بارے میں لکھتا ہے، یہ جائز ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی بھی جو عرس کے قائل تھا، وہ اپنی کتابوں میں لکھتا تھا اور فاتحہ خوانی اور غریب نواز کی فاتحہ خوانی اور جو ہے بزرگان دین کی فاتحہ خوانی کے بھی جواز کا قائل تھا۔ یہ ان کے مولویوں کا حال ہے کہ اپنی کتابوں کی پڑھتے رہتے ہیں نہیں، سلف صالحین کے اور بزرگوں کی کتاب اپنی پڑھتے نہیں ہیں اور جاتے ہیں سنیوں پر بھوکتے ہیں، عرس منانا، چادر و گاگر چڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا ناجائز و بدعت ہے۔ وہی ان کے مولوی جو کیا کرتے تھے وہ عین ایمان تھا۔ جب ان کے گھر سے حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو بالکل جیسے لگتے ہیں ان کا منہ مسور کی دال اور بالکل کیا کہتے ہیں منہ چورن ہو جاتا ہے۔ تو خیر آخر جو ہے
بہت سے حوالے میرے پاس، تو میں سوچتا ہوں آپ کی بارگاہ میں ایک اور حوالہ پیش کر دوں جاتے جاتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی حوالہ پیش کروں گا۔ امداد المشتاق میں اسماعیل دہلوی نے بھی، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا قول بھی لکھا ہے۔ اس میں خود کہتے ہیں کہ مقبول کو نعمت العروس کے راجے ہے اور اس کے ماخوذ ہے، اگر کوئی اس دن کا خیال رکھے اور اس دن میں عرس کرے تو کون سا گناہ لازم ہوا۔ خود یہاں پہ ٹک لگایا، آپ دیکھ لیجئے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 77 امداد المشتاق کا، اور ملفوظ نمبر 171 ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، ان کے گھر سے بھی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ جو ہے عرس منانا اور عرس میں شریک ہونا، فاتحہ خوانی پڑھنا، واعظ کرنا اور جو ہے شیرنی کو تقسیم کرنا، یہ سب جائز ہے اور یہ سب جو ہے مستحب عمل تھا، یہ بزرگان دین کرتے تھے، اور ان کے مولویوں سے گھر سے میں نے ثابت کیا۔ ابھی تو بہت ایک دو حوالے اور ہیں جو عرس کے ٹاپک پہ دیے جا سکتے ہیں، مگر میں اتنے پہ اتفاق کرتا ہوں بحمدہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آڈیو کو دور سے دور، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دور سے دور زیادہ ارسال کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ دیوبندیت اور وہابیت کی حقانیت کو واضح ہو، ان کا پردہ چاک ہو۔ اور اس فقیر نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ عرس مناتے ہیں اور عرس کرنا چاہیے اور عرس منانا چاہیے، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں اور اسلافوں کا طریقہ ہے جو مسلسل ہوتا چلا رہا ہے۔ اور غریب نماز کو 800 کچھ سال ہو گئے، غازی سرکار کو 1018 سے زیادہ سال ہو گئے، غوث اعظم کے عرس کو نہ جانے کتنے سال ہو گئے، 800 کچھ سال ہو گئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عرس کو بھی 1200 سے کچھ سال ہو گئے، جو مسلسل مناتے ہیں۔ آپ کے ماننے والے محبین لوگ، معتقدین لوگ سب مناتے ہیں بحمدہ تعالیٰ و کرم بھی تعالیٰ کے کرم سے۔ یہ وہابڑے نہیں مناتے ہیں، نہ منائیں، ان کے گھر سے ثابت ہے، فقیر نے ثابت کیا۔ اس کو دور دور تک شیئر کریں، اور ان کے مولویوں نے لکھ دیا ہے جو مسلک دیوبند سے ہٹا، اس کا مسلک دیوبند سے کوئی تعلق و رابطہ نہیں ہے۔ تو اب اس آڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔